بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت سیدنا محمد بن سماق وائز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میرے سامنے ایک عابد کی تعریف کی گئی، چنانچہ میں اس کی زیارت کے لیے چل پڑا۔ میں نے اس کو گھر میں پایا اور دیکھا کہ اس نے ایک قبر کھود رکھی ہے اور قبر کے کنارے بیٹھ کر اپنے سامنے کھجور کے پتے سیدھے کر رہا ہے۔ میں نے اسے سلام کیا۔ اس نے دھیمی آواز میں سلام کا جواب دینے کے بعد پوچھا، آپ کون ہیں؟ میں نے کہا، محمد بن سماق۔ وہ بولا، محمد بن سماق وائز؟ میں نے ہاں میں جواب دیا۔ اس نے کھجور کے پتے رکھ دیے اور کہنے لگا، اے ابن سماق رحمۃ اللہ علیہ، سننے والے کے لیے وائز اسی طرح ہے جیسے بیمار کے لیے طبیب، لہذا آپ مجھے کچھ نصیحت کیجیے۔ میں نے اسے وعظ و نصیحت کرتے ہوئے کہا، کیا آپ اس سے ڈرتے نہیں کہ آپ کی خطائیں بھلائی نہ جائیں گی اور آپ کے گناہ مٹائے نہ جائیں گے؟ پھر آپ کے سامنے کتنی سختیاں، ہولناکیاں، تکالیف اور مصائب و آلام ہیں، جن میں سے پہلی قبر کی تاریکی ہے، پھر حشر و نشر کی تاریکی، پھر پل صراط کی تاریکی، پھر اعمال کا وزن کیا جانا، پھر امیدوں کا منقطع ہو جانا، اور پھر اللہ کا غضب فرمانا۔ یہ سن کر وہ شدت سے رونے لگ گیا، پھر کہنے لگا، اے ابن سماق، اس کے بعد کیا ہوگا؟ میں نے کہا، اس کے بعد گناہوں کا بھاری بوجھ اٹھا کر جہنم کی آگ پر سے گزرنا ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ کا زجر و توبیخ فرمانا ہے۔ اس نے جب یہ سنا تو ایک زوردار چیخ ماری اور قبر میں جا گرا۔ ایک بہت بوڑھی عورت باہر نکلی۔ وہ اس کے چہرے سے مٹی صاف کرتے ہوئے کہہ رہی تھی، ان دو آنکھوں پر میرے ماں باپ قربان، انہوں نے عرصہ دراز سے اللہ کی اطاعت میں شب بیداری کی اور عرصہ دراز تک اللہ کے خوف سے روتی رہیں۔ پھر اس نے اسے حرکت دی اور دیکھا تو اس کا طائر روح قفس انصری سے پرواز کر چکا تھا۔ میں اس کے گھر سے نکلا تو اچانک حضرت سیدنا سری سقطی، حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم، حضرت سیدنا جنید بغدادی اور عابدوں کا ایک قافلہ دیکھا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ حضرت سیدنا ابو یزید خواص رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ پھر میں نے ان کو ان کے گھر کا راستہ بتایا۔ وہ اندر داخل ہوئے تاکہ اسے قبر سے نکال کر غسل و کفن کا انتظام کریں، تو اس کو اس حال میں پایا کہ اسے غسل دیا جا چکا تھا اور پاکیزہ کفن بھی پہنا دیا گیا تھا۔ پھر مسلمانوں نے اس کی نماز جنازہ پڑھی اور میں اپنے گھر لوٹ آیا۔ اس وقت میں اپنے آپ کو بہت ذلیل و حقیر محسوس کر رہا تھا۔ دوستو، یہ ہے اللہ والوں کی شان۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ۔ اگر چاہتے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ خدا حافظ۔